السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ایران امریکہ اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے، ایران کے آیت اللہ علی خمینی کی شہادت کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کیا کہا ہے، اور اس وقت جو دنیا کے سپر پاور ماننے جانے والے اس وقت ان کے حالات کیا ہیں، کیا وہ گھٹنا ٹیک رہا ہے یا ایران ان کے سامنے جھکنے کو تیار ہے؟ مکمل آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، ایک ایک چیز میں آپ کو دکھلاؤں گا کہ اس وقت لوگوں کا کیا کہنا ہے اور غلطی کس کی ہے۔ مکمل آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران کے اندر کتنی طاقت ہے اور ایران اپنے آپ کو ان ظالموں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور بنیامن نتنیاہو نے رمضان کے مبارک مہینے میں، جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں، ایسے مبارک مہینے میں انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، مگر خیر وہ تو انسانیت کو نہیں ماننے والے ہیں بنیامن نتنیاہو، اور جو حملہ ہوا ایران کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب جنیوا میں بات چیت کے ذریعے سے ایک بریک تھرو ہوا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بات چیت کو مان لیتے تو جتنے نیوکلیئر سٹاک پائلز تھے ایران کے پاس وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر اب انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور ایک لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے، اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے، نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنئی کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں، 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ، اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامن نتنیاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے، اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا خامنئی کی موت کی مذمت کرے گی، اور اگر یہ جنگ نہیں رکے گی جو ایک اللیگل ہے، اور کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو، صرف دبانا چاہ رہے تھے اور ظلم کر رہے ہیں اس طرح وہاں پر حملہ کر کے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ برے نکلنے والے ہیں۔ ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ اگر ٹرمپ اور نتنیاہو سمجھ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوگا ایران میں،
मैं नहीं समझता कि रेजिम चेंज होने जाने वाला है। सर, पूरे वैश्विक पटल पे पहले ये जो टैरिफ का वो आया, उसके बाद वेनेजुएला की जो घटना घटी और ये घटना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका लीड करता रहा है। नहीं, देखिए, जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद वो खत्म हो गया। अब और उसको आप खत्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को ही खत्म कर दिया, तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए? अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रम्प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहां पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। आप बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा, और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% तो ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं हम। अगर $1, $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। तो ये चीजें हैं, और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, तो जाहिर है ये तमाम ममालिक में हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहां पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन एक्सचेंज जाते, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर? सर, ये पूरे प्रकरण में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं? वक्त नाजुक है। मैंने अपनी हालिया तकरीर में भी कहा था कि कोई नहीं है अपना, हर कोई हमारा दुश्मन है। तो लोगों ने तनकीदें की थी मुझ पर। आज देख रहे हैं कि यहूद और नसारा एक तरफ है और उनकी कोशिश है तो रमजान के महीने में सारे आलम इस्लाम को मुसीबतों, मसाइल और परेशानियों का शिकार कर दिया। आज सारा आलम इस्लाम, पूरी अरब दुनिया परेशान इन यहूद और नसारा के साजिशों की